سبيل الدموع سبيل مريح. اب اس کی ایک اور مثال بھی کہ غم کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. تو صحابہ نے دیکھا تو تھوڑے سہم سے گئے, پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں, دل غمگین ہے, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, لیکن زبان سے صرف وہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کلمۃ العدل وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے عدل کا جو کانسیپٹ دیا وہ شاید دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں دیا, کسی اور آئیڈیالوجی میں نہیں. اس وقت بھی ہارورڈ کا اسکول آف لا جو ہے اس میں قرآن مجید کی ایک آیت جس میں عدل کی بات کی گئی ہے وہ ان کی وال پر, ان کی لائبریری کی وال پر لکھی ہوئی ہے. اس آیت کا ترجمہ کہ جس میں آتا ہے کہ عدل کرو خواہ تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, اگر کوئی فقیر ہوگا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے غنی کر دے گا. والدین جن کا احترام ہم پہ لازم ہے, جن کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے, اگر وہ بھی حق سے ہٹی ہوئی بات کرتے ہیں, کسی پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, کسی کو ستاتے ہیں, اور کہیں اس بات کی گواہی دینی پڑتی ہے. ویسے گھروں میں آپ دیکھیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اور بہت دفعہ ساس زیادتی کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم کس لیے چپ رہتے ہیں, کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ماں ہے نا, اب ماں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادتی کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر والدین بھی زیادتی کر رہے ہیں, وہ بھی ظلم کر رہے ہیں, تو اس موقع پر خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. اگر ان کا قصور ہے تو اس حد تک جتنا ہے بس اتنا, عدل وہی ہے نا, برابر جتنا ہے اتنا ہی اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے اگر کہیں ضرورت پڑے, اور اس ظلم سے روکا جا سکتا ہے, چاہے والدین ہو, چاہے استاد ہو, چاہے کوئی بڑا ہو. العدل بالغضب والرضا. حکمت کا دوسرا اصول کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکمت آپ نے سیکھی اس میں انصاف کی بات کریں, اس کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ اچھا کرے اور اس کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ برا کرے. اس وقت بھی جب ہمیں سخت غصہ ہو, بہت غصہ آیا ہو کسی پر, اور اس وقت بھی جب ہم کسی پر بہت خوش ہوں. یاد رکھیے صرف یعنی کہ انصاف سے دوری یا عدل سے دوری صرف اس وقت نہیں ہوتی جب ہمیں کسی پر غصہ ہوتا ہے, اس وقت بھی ہوتی ہے جب ہمیں کسی سے شدید محبت ہوتی ہے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, اس کی خامیوں کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں, اس کی غلطیاں بھی ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, ہم صحیح بات نہیں کرتے اس وقت. اور یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کی خامی کو خوبصورتی کہہ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اکثر مائیں یہی جہالت برتتی اپنے بچوں کے معاملے میں. بچے اگر لڑ پڑے کسی سے تو اپنے بچے کی ہی صفائی پیش کریں گی, اپنے بچے کی زیادتی ان کو نظر نہیں آئے گی کہ اس کا قصور ہے, جس کا نتیجہ یا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر پھر بچے وہی ظلم کرنا سیکھ جاتے ہیں جو انہوں نے ظلم دیکھا ہوتا ہے, یا انڈیو فیور لینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص مل جل کر رہتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. کتنی بڑی کوالٹی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ کی طرف آگے بڑھے, کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے, بلکہ آپ کیا کرتے کہ کوئی اگر بے رخی بھی اختیار کرتا تو آپ خود اس کی طرف توجہ دیتے. ایسا کرنے والے ہر ایک کا دل جیت لیتے ہیں. اس کے برعکس کمپلینٹ کرنے والے کہ اس نے تو مجھے سلام نہیں کیا, اس نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں, اور اس نے تو مجھ سے کھانا سرو کرنا شروع نہیں کیا, اور اس نے تو میرا لحاظ ہی نہیں کیا, اور اس نے تو مجھے دیا تو کیا دیا. جو گھریلو زندگی میں, خاندانوں میں, رشتہ داریوں میں, میل ملاپ میں عموماً کیا شکوے شکایات ہوتے ہیں, یہی تو ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تعلقات میں سرد مہری آ جاتی ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آپ دیکھ لیجئے کہ تعلقات میں خرابی کیوں آتی ہے. چھوٹی چیز سے بات شروع ہوتی ہے جو بہت بڑی بن جاتی, کیونکہ وہ ساری جمع ہو جاتی ہے. مثلاً ایک شخص آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا,
تو انتظار نہ کیجیے، آپ آگے بڑھ جائیے. اب یہ قدم سب سے بھاری قدم ہوتا ہے، سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نہ دے ہم اس کو دیں. بہت مشکل. جو ہمارا حق نہ دے ہم اس کو حق دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیں وہاں نظر آتی ہے جہاں آپ نے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ان کے دل جیت لیے. یہی اصل کامیابی ہے نا دنیا میں. کل شام کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں خواتین کچھ بات کر رہی تھی اپنے خاندان کی ایک کسی خاتون کے بارے میں. اور شاید زندگی میں میرا پہلا موقع تھا کہ میں نے کسی سے اتنی تعریف کسی کی سنی. تو 2-4 لوگ تو کہنے لگے کہ یہ جو خاتون ہے فلاں اور فلاں، پورا خاندان ان سے خوش ہے، ان کی ساس، ان کی نندیں، ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کے بزرگ، چھوٹا، سب ان سے بہت خوش ہیں. تو میں اس بات پہ غور کرنے لگی کہ وہ کیا کوالٹی ہے، وہ کیا خوبی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پورے خاندان کی سب کی پسندیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے کیا ہوگی؟ کہ وہ سب سے لینے والی ہوگی، یہ مجھے کیا دے رہا ہے، وہ مجھے کیا دے رہا ہے، مجھے کیا دے رہا ہے، بچے مجھے کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بڑے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. ان کی نظر اس پہ ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ بتانے لگے کہ ان کی بیٹی کی منگنی تھی اور سارا خاندان شریک تھا اور ہر ایک کا یہ تھا کہ ہم بس کسی طرح پہنچ جائیں. وہ کون ہوتا ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح پہنچ جائیں؟ اور کتنے ہی شادیوں کے انویٹیشن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اب یہ حاضری لگوانی ہے، کسی طرح ہو کر آ جائیں. یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ یہ اسی اخلاق کا ہے کہ انسان لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں بن جائے. ہر وقت اس کی سوچ یہ ہو کہ میں دوسرے کے ساتھ کیا اچھا کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا تو آپ کے دل سے شکایت نکل ہی جائے گی، کیونکہ آپ اس پہ سوچ ہی نہیں رہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کہاں سے بھلا کر سکتا ہوں. اور یہ کیوں کریں گے آپ؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر. کیا ہم جب کسی ایسے کے ساتھ جڑیں گے جو ہمارے ساتھ کاٹنے کی فکر میں ہو تو اس کا اجر ہمارا رب ہمیں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا. وہ ہمارے اٹھنے والے ایک ایک قدم کو گن لے گا کہ اس نے میرے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور آپ یقین کیجئے کہ بہت سے کیسز میں صرف شیطان کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کولڈ رویے میں، ناراضگی میں اور زیادہ کام کرتی ہیں. وہ غلط فہمیاں اور زیادہ پکی ہو جاتی. وہ چیز جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہوتی، بنیاد ہی نہیں ہوتی، وہ اتنا بڑا جن بن کے نظر آتی. اور پھر جب آپ ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہو جاتی. ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے، ایک دوسرے کی بات سننے سے، یعنی صرف سن لینے سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دوسرا کہنا کیا چاہ رہا ہے اور مسئلہ اصل میں ہے کیا. بہت دفعہ ہم مسئلہ سمجھتے ہی نہیں اور صرف وہم و گمان سے کام لیتے ہوئے، یہ بات بھی پچھلی بات سے پھر جا ملتی ہے کہ ہم بدگمانی سے کام لیتے ہیں، لہذا وہ بات کچھ ہوتی ہے وہ بتنگڑ بن جاتی. اب ہم اس ساری چیز کو، وہ الجھے ہوئے دھاگوں کو نہیں بھی سارٹنگ کر سکتے، چھوڑیے ان کو. آپ اس کو رکھ کے اور ان ساری گروں کو کھولنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کیا کریں؟ جا کے نیا دھاگا لے لیں. یعنی تعلقات کی تجدید کر لیں. کوئی ناراض ہے سلام میں پہل کر لیں. نفس پہ بڑا بھاری ہوگا کیونکہ ہم نفس کے غلام ہیں نا. لیکن جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے وہ نفس کی غلامی سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. اور اصل آزادی اس کی ہے جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہے، کہ اس کا نفس، اس کا دل، اس کی خواہش یہ کہہ رہی نہیں 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 تم نے نہیں کرنا، تم آخر اتنے گرے پڑے، تم ہی پہل کیوں کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں دیتا تم کیوں دو، تمہیں نہیں یاد فلاں فلاں دن اس نے کیا کہا تھا، فلاں فلاں موقع، تم اتنے بے غیرت. نہیں، ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا. سوچئے کون کون آپ سے دور ہو چکا ہے، کون کون آپ سے تعلق نہیں رکھتا.
آپ سے میل ملاپ نہیں چاہتا, آپ سے ناراض ہے. کہاں رشتوں میں سرد موہری ہے, کہاں خرابی, دینے والے بن جائیے. اچھا, دینے میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے قدموں میں مال کے ڈھیر رکھ دیں, ہاں اللہ توفیق دے تو وہ بھی رکھ دیں, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اچھی اسمائل, وارم ویلکم, توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس سنت پر عمل کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا تو آپ صرف کان سے نہیں سنتے تھے, آپ پوری طرح اس کی طرف گھوم جاتے تھے, پوری باڈی لینگویج ساتھ شریک ہوتی تھی, پوری توجہ کے ساتھ, پورے جسم کے ساتھ بھی سنتے تھے. اچھا, ہم اکثر غور کیجئے گا خود اپنے اوپر, میں خود اس مصیبت کا شکار ہوتی ہوں, پھر غور کرتی تھی, کہتی کیا یہ سنت سے پھر گئی, یہ ایسا کیوں کیا, وہ اللہ تعالیٰ دل میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیا. تو گھر سے آغاز کیجئے, گھر والوں سے. ناراضگی بھی ہو, کسی کی شکل دیکھنے کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو, تب بھی دیکھیے, کیونکہ نفس کا علاج اسی دوا میں ہے, اور کسی بھی بیماری کا علاج اس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے. کڑوی دوا ہوتی تو کڑوی, سرجری پینفل ہوتی, انجیکشن پینفل ہوتا ہے, لیکن اسی میں علاج ہے. علاج تو کرنا ہے. بگڑا ہوا ہے نا نفس, موٹا ہو چکا ہے, کبھی کہا ہی نہیں اس کو کچھ, اس کے لیے تو 100 تعویلیں, اس کی تو ساری باتیں ٹھیک ہے, جو یہ کہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے, سب جسٹیفیکیشن. لیکن کیا واقعی, کیا صرف ہمیشہ دوسرے ہی غلط ہوتے ہیں؟ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن اپنی غلطی کو ماننا بہت دل گردے کا کام. اور بعض اوقات ہماری غلطی نہ بھی ہو, ہمیں پتہ بھی ہو کہ دوسرا ہی غلط ہے, پھر بھی ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے اپنے رب کی خاطر. یہ عقل مندی ہے. دنیاوی اعتبار سے, دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے عقل مندی کیا ہے کہ تم ایک سنایا تو تم اس کو 2 سناؤ, نہیں. یا چلے دنیاوی نہیں, اگر آپ اپنے دل کی تعلیم کے مطابق ہیں کہ نفس کیا چاہتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ عقل نہیں ہے, وہ سمجھ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے مجھے تو وہ کرنا جو آپ نے مجھے سکھایا, اگر مجھے کامیاب ہونا ہے, اور اگر نہیں کامیاب ہونا تو جو جی چاہے کریں. یہ چیزیں ہم اپنی عملی زندگی میں اختیار کریں. جو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا, جو مجھ سے کاٹتا, جو مجھ سے ناراض ہے, جو مجھ سے بولتا نہیں, جو مجھ سے اچھا نہیں کرتا, میں نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. میں نے سلام میں پہل کرنی, نو میٹر واٹ, مجھے سلام میں پہل کرنی, مجھے آگے بڑھ کے ملنا. مثلا ایک چھوٹا سا سیناریو آپ دیکھیے, بعض اوقات کوئی شخص آتا, وہ سلام کرنے لگا, السلام علیکم السلام علیکم, بیچ میں کوئی صوفہ آ جاتا ہے یا کوئی کرسی, تو بھول کے وہ کسی ایک شخص کو مس کر جاتا ہے بیچ میں, تو اگلے سے سلام شروع کر دیتا ہے. جس شخص کو اس نے سلام نہیں کیا ہوتا, عموماً اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل کرے گا مجھے اگنور کر دیا گیا, اور یا پھر کوئی ٹانٹ کر دے گا, یا بھائی ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنی اہمیت جتانے کے لیے. ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے؟ اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی بھول ہی گیا, یا چلے اس نے اگنور ہی کر دیا, اس نے مان لیا کہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا, تو بھی ہمارا اخلاق کیا کہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرنا ہے کہ السلام علیکم, میں آپ سے سلام نہ کر سکی, یہ کہنے کی وجہ کہ تم نے مجھ سے نہیں کیا, میں نہیں کر سکی. اپنے اوپر لے لینا, اس سے کیا بگڑ جائے گا, کیا نقصان ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں. اگر اس نے مجھ سے کاٹا تو مجھے آگے بڑھنا ہے. جو مجھے اگنور کرے گا, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس کو اگنور نہیں کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ کسی اتھارٹی میں ہوتے ہیں, جیسے گھر میں ماں کی اتھارٹی, اسکول میں آپ کسی بینک میں کہیں جاب کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, آپ کسی اتھارٹی میں ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں, آپ کی اتھارٹی مانتے ہی نہیں, آپ کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں. اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے کام کے دوران کہ وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں بھی مزہ چکھاؤں گی, تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ وہ اتنا سا مسئلہ ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے. اس درجے پہ اس کو کنٹرول کرنا آسان تھا, جب اتنا بڑا ہو گیا تو کنٹرول کرنا آسان ہے. جب وہ بہت بڑا ہو گیا تو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اسے. جب وہ چھوٹا تھا اس وقت تھا آپ کے پاس کہ آپ اس کا علاج کر لیتے. کوئی بھی بیماری ابتدا میں چھوٹی ہوتی, کوئی بھی زخم شروع میں کم ہوتا ہے. جب آپ اس کا علاج شروع میں نہیں کرتے, پٹی نہیں باندھتے, اس کو جوڑتے نہیں,
آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کٹ لگ جاتا ہے بازو کا، تو وہ فوراً ٹانکے لگواتے ہیں جا کے کہ یہ زخم کھلا رہ گیا تو یہ تو بہت بڑھ جائے گا. تو اسی طرح جب ہمارے تعلقات میں ایسے زخم لگتے ہیں تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو سی لینا چاہیے. اپنی زندگی کی محرومیوں کو گنیے. کیا کیا نہیں ملا آپ کو؟ اچھے ماں باپ نہیں ملے، اچھا شوہر نہیں ملا، اولاد بہت بگڑی ہوئی ہے، اچھی اولاد نہیں ملی، ہمسائے اچھے نہیں ہیں. میں جہاں جاتی ہوں لوگ میرے سے اچھا سلوک ہی نہیں کرتے، مجھے ہر ایک سے شکایت ہے. علاج کس میں؟ کیا کرنا ہے؟ حکمت رسول کیا کہتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اچھے والدین نہیں ملے، مجھے اچھا والدین بن جانا چاہیے. میری اولاد اچھی نہیں تو مجھے اچھے والدین بن جانا چاہیے، یا مجھے اپنے والدین کی اچھی اولاد بن جانا چاہیے. وہ عام طور پر مشہور ہے نا کہ جب کوئی بہو ہوتی ہے تو کہتی ہے میری ساس اچھی نہیں، جب ساس بن جاتی کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی. ایک عام مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، بہو کو ساس نہیں اچھی ملتی، ساس کو اچھی بہو نہیں ملتی. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس حکمت سے خالی ہوتے ہیں کہ میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرے. ساس بہو کے جھگڑے میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بہوؤں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ساس اپنی بیٹیوں کو تو خوب نوازتی اور بہو کو کچھ نہیں دیتی، یا یہ کہ فلاں بہو تو بہت لاڈلی ہے، ہمارے ساتھ ہی ساری زیادتی ہوتی. کیا کرنا چاہیے؟ علاج کس میں ہے؟ حل کہاں؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن سوچنا چاہیے نا. سولوشن حکمت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے بتائیے؟ ساس اچھا سلوک نہیں کر رہی، مانی ہوئی بات ہے، سارا محلہ کہتا ہے اچھی نہیں ہے، سب کی گواہیاں آپ کے پاس. آپ نے کیا کرنا؟ وہ آپ کو کچھ نہیں دیتی، نہ عید پہ کچھ دیتی ہے، نہ ہی کسی بچے کی پیدائش پہ کوئی تحفہ کبھی دیتی ہے، اور ہر وقت کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں. لیکن جب بیٹی کے یہاں کچھ پیدا ہوتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ بھیجتی ہے، بلکہ ہمارے حصے میں سے چھین کے بھیج دیتی. وہ نہیں دیتی، آپ دینا شروع کر دیں، آپ اپنے ہاتھ سے دینا شروع کر دیں. اس کو بھی دیں، اس کے پیاروں کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، اس کو پیاروں کو بھی دیں. وہ تو پھر بھی نہیں خوش ہوتی. یہ بھی کر کے دیکھ لیا. جب نہیں دیتے تھے تب بھی نہیں خوش تھی، جب دیتے ہیں تب بھی خوش نہیں. اب ہمیں چین کیسے آئے؟ ہمیں سکون کیسے ملے؟ وہ تو اللہ ہی کے لیے دیا تو تبھی دے سکے، ورنہ کہاں دیتے. جی بالکل، صبر، دعا، یہ سب چیزیں اپنے ساتھ ہیں. دیکھیے اپنے دینے کو نہیں چھوڑیے، بس وہ نہیں بھی خوش تب بھی دیتے رہیے، وہاں سے نہیں بھی ملتا تب بھی دیتے رہیے. کیونکہ جب تک وہ مجھے محروم کرتے رہیں گے میرا ارادہ ہے کہ میں انہیں دیتی ہی رہوں گی. مجھے دینا ہی دینا، چاہے وہ مجھے کچھ بھی نہ دے پھر بھی مجھے دینا، کیونکہ میرے نبی نے یہی فرمایا، میرے نبی نے یہی کیا. ان کی حکمت یہی ہے، اسی حکمت میں کامیابی ہے. کیا اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہے؟ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے، وہ آپ کو ساس کے ذریعے تو نہیں دلوائے گا کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے، وہاں آپ کا امتحان ہے، لیکن آپ کے لیے کسی اور جگہ اتنی بڑی اپرچونٹی کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا وہاں جب آپ کو ملے گا تو آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس احسان کو بدلہ دے رہا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب بھی زندگی میں کوئی ایک دروازہ بند ہو، جب کوئی شخص آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے، جب کوئی یہ کہے بہت ہو چکا، بعض اوقات اپنے ماں باپ کہہ دیتے ہیں بہت کر لیا، اپنے لیے اب خود کماؤ، خود اپنا گزارا کرو، ہم نہیں جانتے تم کون ہو. بعض اوقات ان کی بھلائی کے لیے کہتے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھیں. بعض بچوں کو پیرنٹس سے بہت شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں. اور دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے پوری پوری جائیدادیں فی سبیل اللہ دے دی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. بچوں کو بہت شکایتیں ہوتی ہیں. پھر ایسی صورت میں
اگر انسان صرف والدین کی زیادتیوں پر یا کسی کی بھی زیادتیوں پر کڑتا رہے، جلتا رہے، روتا رہے تو بات نہیں بنے گی. نہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے کچھ لینے کے لیے تو آپ نہیں محروم کریں گے، کیونکہ حکمت رسول یہ کہتی ہے کہ میں اس کو دوں جو مجھے نہ دے. آپ پھر بھی دیں گے. اور اب آپ محسن کے درجے پر، محسن کے مقام پر کھڑے ہیں. ایک ہوتا ہے نا مومن اور پھر ایک محسن، مختلف درجات ہیں کاموں کے. آپ محسن کے درجے پہ کھڑے ہیں اور آپ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کا احسان ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ آپ کو ضرور دے گا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، کئی کھلتے ہیں، کئی کھلیں گے. صرف یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھیے، اس لیے کہ وہ الفتاح ہے، وہ کھولنے والا ہے. ایسے موقع پر جب کوئی انسان آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو اللہ سے مانگیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور ویسے بھی جو شخص ہر روز مسجد جاتا ہو وہ تو لازمی یہ دعا پڑھتا رہے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. بندے تو خود محتاج ہیں، وہ کس کو کب تک کیا دے سکتے ہیں؟ اصل بادشاہ کون ہے؟ اصل مالک کون ہے؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے، جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے. کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں پالے گا؟ جو سب کو دے رہا ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو محروم ہی رکھے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد غار حرا سے تشریف لائے تو بہت پریشان تھے. حضرت خدیجہ نے ان کو سہارا دیا اور کیا کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیونکہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا خود ان کو کما کر کھلاتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے سارے اچھے اچھے اوصاف گنا دیے. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ ابھی تو اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہ بات فطرت میں تھی کہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. وقتی طور پر کچھ لوگوں کے ذریعے آزمائش ضرور بضرور آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انہی لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے جو ایک وقت میں آپ پر بہت مہربان ہوتے ہیں. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ فار نو ریزن وہ بالکل ہر چیز الٹ کیوں گئی. اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دے رہے تھے، وہ اللہ دے رہا تھا. وہ شوہر نہیں تھا، وہ والدین نہیں تھے جو تمہارے رازق ہوں، وہ اللہ تھا جو ان کے ذریعے تمہیں دلوا رہا تھا. اگر اللہ نے والدین لے لیے وہ کوئی اور دروازہ کھولے گا، اگر اللہ نے شوہر لے لیا وہ کوئی اور دروازہ کھولے گا، کیونکہ رازق اللہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی دینا ہے جو ہمیں دے، اس کو بھی دینا ہے جو ہمیں محروم کرے. بندوں سے توقعات نہیں رکھنی. کس سے توقع رکھنی ہے؟ اللہ سے توقع رکھنی ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اور اللہ سے امید اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا، ایک نہیں بہت سے کھولے گا. وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں کبھی آئیڈیا بھی نہیں آیا ہوتا، اس نے کبھی اس کے لیے اسٹرگل بھی نہیں کی ہوتی. اللہ اس کے لیے وہ سب کھول دیتا دروازے. اور ایک نے کئی، ایک تو رزق کا کھولتا، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کے کئی کھول دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو پانچواں اصول کیا ہو گیا؟ اس سے پریشان ہی نہیں ہونا کہ لوگ نہیں دیتے مجھے، کیونکہ وہ رازق نہیں. ہر اس شخص کو دینا ہے جو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ علاج ہے، کڑوی دوا ہے، اس کی ایک گولی کھانی ہے، انشاءاللہ بہت شفا ہوگی. جا کے کسی بھی ایسے شخص کو کوئی تحفہ دے جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، جو آپ کو اس نے آج تک کبھی کچھ نہیں دیا. ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے کبھی کچھ نہیں دیتے، کبھی بھی نہیں دیتے کچھ، حالانکہ بعض اوقات ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیں، لیکن پھر بھی نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں دینا.
وہ ایک اسمائل تک نہیں دیتے, وہ ایک مدد کا ہاتھ نہیں پکڑاتے آپ کو آگے, وہ آپ کے چھوٹے سے کام نہیں آتے, اور آپ ان کی طرف سے مسلسل رنجیدہ رہتے ہیں, مسلسل غمگین رہتے ہیں, اپنے آپ کو کھائے چلے جاتے ہیں. کیا ملا؟ کچھ نہیں. آپ احسان کریں, کیونکہ آپ دے ہی نہیں سکتے کسی ایسے کو جو محروم کرے جب تک کہ آپ اس کو معاف نہ کریں. ہم سب خطا کار ہیں نا, ہم سب سے غلطی ہوتی, ہم سب ظلم کر جاتے ہیں, بعض اوقات بڑی بڑی زیادتیاں دوسروں پہ کر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, پھر ہم سب کیا چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن جب کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم علل اعلان مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کیا تھا جب مصطح نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا, ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا, الاؤنس ختم کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تمہیں ایسا نہیں کرنا, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے, ان کو معاف کر دو. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اے رب, ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دے. تو انہوں نے وہ وظیفہ پہلے سے دگنا کر دیا, رشتہ داروں کی جو مدد کرتے تھے اسے بڑھا دی. سوچئے زندگی میں آپ پر کس کس نے ظلم کیا, جس نے آپ پر کوئی زیادتی کی ہو, اور آپ اس کی زیادتی کا بوجھ اور اس غم اور دکھ کو اپنے اوپر اٹھائے پھر رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو وہ ہمارا ہی دل بوجھل رہتا ہے, ہم ایک وزن اٹھائے پھرتے ہیں, ایکسٹرا بوجھ. جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو بوجھ ہٹ جاتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں, ہم خالی ہو جاتے ہیں, ہم انجوائے کرتے ہیں پھر زندگی کو. ہم اس حال میں سوتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوتی. سکون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر, کیونکہ کسی کے لیے دل میں کچھ ہے ہی نہیں, سب کو معاف کر دیا. کیوں؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ایک دفعہ بول کے تو دیکھیے کہ اللہ میں نے ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس نے آج تک مجھ پر کوئی بھی زیادتی کی, تاکہ تو مجھے معاف کر. آپ ہر روز کم از کم ایک دفعہ یہ جملہ دہرانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ یوں لگے گا جیسے ایک ایک رگ کھل رہی ہے آپ کی, ایک ایک بوجھ ہٹ رہا ہے. بعض اوقات ظلم کرنے والے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں, فوت ہو چکے ہوتے ہیں, وہ آپ سے معافی نہیں مانگ سکتے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. اچھا, اس کا دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو آپ کا بوجھ ہٹے گا, دوسرا اس معافی کا اجر آپ کو ملے گا, تیسرا یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دے گا تو اپنے پاس سے اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. دنیا میں بھی آپ کو فائدہ, آخرت میں بھی آپ کو فائدہ. اگلا اصول ہے, جب میں چپ بیٹھوں تو بیکار باتیں نہیں سوچوں, غور و فکر کیا کروں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان کی, کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی, عقل مند لوگوں کی جو صفات بیان کی, وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے بیٹھے لیٹے, اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بیکار کام کرے, تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو ہم جب بھی خاموش ہو غور و فکر کرتے رہیں, سوچتے رہیں, یا اپنا محاسبہ کرتے رہیں, یا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے رہیں. اس طرح خاموشی کا وقت بھی عبادت بن جائے گا. یہ بھی حکمت ہی سے تعلق رکھتی ہے. اور میرا بولنا ذکر کا, کہ جب اللہ کا ذکر ہو یا کوئی اچھی بات ہو, ریمائنڈر ہو, کوئی لیسن ہو, کوئی نصیحت ہو, کوئی کام کی بات ہو. کیونکہ جو بے وقوف انسان ہوتا ہے وہ فضول باتیں, لغو باتیں کرتا ہے, بے معنی باتیں کرتا ہے, اور جو عقل مند ہوتا ہے
وہ کام کی بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث دیکھیں تو کئی ہزار احادیث ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا حصہ صرف عمل سے تعلق رکھتا ہے. قولی احادیث کی تعداد بمشکل 1/3 یا اس سے بھی کم. آپ ہر وقت زبانی نصیحتیں نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں رہتے تھے، بلکہ کر کے دکھاتے تھے. جب ہم کسی کو بھی دیکھیں، کسی عقل مند کو دیکھیں اس سے بھی کچھ سیکھیں، کسی بیوقوف کو دیکھیں اس سے بھی سیکھیں، کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اس سے بھی سیکھیں، اور کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے بھی سیکھیں. کیا سیکھیں؟ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. کسی کو اچھا کرتے دیکھیں تو کہیں کہ مجھے ایسا کرنا، مجھے بھی ایسا کرنا، رشک آنا چاہیے. اور کسی کو اگر غلط کرتے دیکھیں تو عبرت ہونی چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. اگر کوئی اچھے مقام پہ پہنچا تو رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق دے. اور اگر کوئی ذلیل و خوار ہوا ہے، نقصان کوئی اٹھایا ہے، تو اس صورت میں تب بھی عبرت ہونی چاہیے. تو ہر حال میں کوئی کامیاب ہے تب، کوئی ناکام ہے تب، کوئی انسان ہے تب، کوئی حیوان ہے تب، کوئی جنگل ہے، کوئی دریا ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز سے سبق. تو جو غور و فکر کرتا ہے، اب یہ 3 چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہی غور و فکر کر سکتا ہے. جو بہت بولتا ہے وہ غور و فکر نہیں کر سکتا. اور جو غور و فکر کرتا ہے وہی سبق لیتا ہے، وہی عبرت حاصل کرتا ہے، وہی کسی کنکلوژن پہ پہنچتا ہے، نتیجے پر پہنچتا ہے. تو یہ ہے حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں یہ تینوں چیزیں ایک کے بعد ایک. اور جب یہ سارا اخلاق آ جائے تو کرنے کا کام کیا ہے پھر کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھوں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں، ان کو اچھی باتیں بتاؤں. یہ ہے حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حکمت آپ کے دل میں القاء کی گئی تھی وہ آپ نے سب کے ساتھ شیئر کی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق سے، اور کچھ چیزیں اپنی ذات کے متعلق ہیں. خشیت اللہ کے ساتھ بہترین تعلق، خشیت کا تعلق، لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، جو نہ دے اس کو دینا، ان کے ظلم اور قصور معاف کرنا، یہ حقوق العباد سے متعلق. اور تیسری چیز اپنی ذات سے متعلق خاموشی، غور و فکر، ذکر، امر بالمعروف اور عبرت. جس انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہوں، اللہ سے بھی بہترین تعلق ہو، بندوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو، اور اپنی ذات کی بھی مسلسل اصلاح اور پیوریفیکیشن کا عمل جاری ہو، محاسبے کا عمل جاری ہو، وہ کامیاب انسان ہے. اس نے گویا حکمت پا لی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو وہ اپنے اوقات کی کچھ اس طرح تقسیم کرے کہ اس پہ کچھ گھڑیاں ایسی گزریں کہ ساعۃ یناجی فیہا ربہ، کہ جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے. تو ہمیں ہر روز کرنے کے کام کیا ہے؟ کچھ وقت ایسا کہ جس میں رب سے باتیں، تنہائی کا وقت، اکیلے ہونے کا وقت. پھر کچھ گھڑی ایسی کہ جس میں اپنے نفس کا محاسبہ، اپنی ذات پہ فوکس کرنا کہ مجھے مزید کیا کرنا ہے، اپنی اصلاح اور اپنی گروتھ کے منصوبے بنانا. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلاح میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں. اپنی عبادت کو کوئی حال نہیں، اپنے ذکر اذکار کا کوئی حال نہیں، بس کیا ہے جی ہم خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے پاس ہی کچھ نہیں تو آپ دوسرے کو کیا دے سکیں گے؟ تو اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی خشیت، یہ آپ کو ایمانی طاقت عطا کرتی ہے، آپ کے اندر ایک قوت دیتی ہے. یہ قوت اور انرجی ہوتی ہے تو آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. اور اگر یہ ختم ہو جائے، اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ختم ہو جائے اور وہاں سے آپ کو توفیق نہ ملے تو آپ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی طرح مارے بندھے کریں گے تو کر کے ضائع کر دیں گے، وہیں بول کے، غصہ کر کے اور احسان جتا کے وہیں برباد کر دیں گے. تو اس لیے محاسبہ ضروری. پھر کچھ گھڑیاں ایسی کہ جن میں اللہ کی تخلیق پر غور و فکر، جیسے اوپر ہوا، اور کچھ گھڑیاں ایسی کہ جس میں اپنے کھانے پینے کا یعنی فزیکل نیڈز کا خیال رکھے. خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جو اس پوری کائنات کے خالق، مالک، رازق، مدبر، جو ہمارے خالق، ان سے حکمت سیکھی، اس پر عمل کیا اور پھر ہم تک ٹرانسفر کی. جس کو یہ مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. ایمان کے بعد انسان کو جو سب سے افضل چیز دی جاتی ہے وہ حکمت ہے. اگر حکمت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اس کو ایمان کے ساتھ بھر دیا جاتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا نا سیرت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھا، میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا. تو حکمت اور ایمان دونوں کو اکٹھا کیا گیا، میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، کیونکہ آپ نے دوسروں کو بانٹنی تھی نا یہ چیزیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طریقے سے آپ کے اندر ڈال دی یہ چیز، اور پھر آپ سے باقیوں میں تقسیم ہوئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کریں. عملی اقدامات میں خاص طور پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ کی تعلیمات کا مطالعہ، اور آپ کی زندگی کو بہت اچھی طرح خوب غور و فکر کے ساتھ اسٹڈی کرنا، اور اس میں سے وہ نقطے نکالنا اور اپنی عملی زندگی میں ان کو لے کر آنا. پھر یہ کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ اگر اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، اس کو تلاش کرنا. اپنے معاملات میں، رویوں میں، فیصلوں میں دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اسے حکمت سکھا دے، اس کو حکمت عطا کر دے. پھر جن لوگوں کے اندر حکمت ہو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی کمپنی اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں. اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری پہ جاتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں. مسجد میں بیٹھنے والے کو کوئی ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے، یا وہ حکمت والی بات کرتا ہے، یا اسے رحمت کا انتظار ہوتا ہے. تو ایسی مجلسیں، نیکی کی ایسی جگہیں کہ جہاں جا کر آپ کی حکمت میں اضافہ ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں حکمت والے لوگ ہوں، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ حکمت حاصل کرنے کے مختلف طریقے اور ذرائع ہیں. اور سب سے بڑی چیز قرآن مجید تو آپ کے پاس ہے ہی، کہ جو حکمت کا سرچشمہ ہے اس پر عمل کے عملی طریقے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے دراصل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حکمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ دے سکتے ہیں. جب تک سوال لکھے جاتے ہیں آپ سوال لکھ لیجئے، میں ایک دو اناؤنسمنٹس کر دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی میں نے چونکہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سیکھنے کے لیے آپ کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. کتابیں پڑھنے کے علاوہ آپ آڈیو میں سن بھی سکتے ہیں. یہ تجلیات نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام زندگی ہے اس سے متعلق جو واقعات ہیں، ان کے اندر کیا حکمت کی باتیں ہیں، ان سے کیا سبق ہم لے سکتے ہیں. یہ اس کی سیریز ہے، خود بھی سن سکتے ہیں، اوروں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ہم آپ کی تصویر نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے تھے. تو ان چیزوں کو جمع کر کے آپ کی ایک یعنی آپ کے حلیہ مبارک کی وضاحت کی گئی اس میں. پھر آپ کے دن بھر کے معمولات کیا تھے، معاملات کیا تھے، آپ سارا دن کیا کرتے تھے، مختلف کام کیسے کرتے تھے، اس میں کیا کیا حکمتیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات. اگر ہمیں اپنے معمولات کو بہتر کرنا ہے اور معاملات کو، تو اس کو ضرور سنیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ہم پر احسانات ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ آپ پر درود بھیجیں. تو درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اس کی ایک CD ہے. پھر اسی طرح مسنون دعائیں ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں مانگی اور کیا مانگا. یہ بھی تو حکمت کی بات ہے نا کہ آپ سے سیکھیں کہ آپ کیا مانگتے تھے, آپ کو زیادہ پسند کون سی چیزیں تھی. تو یہ اس سے متعلق. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو استخارے کے بارے میں سوال ذہن میں رہتے ہیں, تو استخارہ کیسے کریں, کب کریں, کیوں کریں, اور استخارے کی دعا کیا ہے, اس کے اوپر ایک کارڈ ہے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے بتا سکتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کے بعد جو اذکار ہیں, یعنی کہ مسنون اذکار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا, یہ اس پر مشتمل کارڈ ہے. درود السلام کے اوپر جو سی ڈی ہے, اس کے علاوہ پیمفلیٹس ہیں اردو اور انگلش میں, جس میں درود شریف کی فضیلت بتائی گئی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں وہ آپ کے احادیث کے اندر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں احادیث اردو, عربی اور انگلش میں ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں, ان کو زبانی بھی یاد کیا جا سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ نے پوری کتاب زبانی یاد کر لی, کیونکہ جسٹ ایک ڈیڑھ سینٹینس, کچھ ہیں 2-3 سینٹینس میں. تو موسٹلی حدیثیں جو ہیں وہ ڈیلی لائف سے متعلق ہیں, یہ سب آپ کے اقوال ہیں. پھر اسی طرح آپ نے جو دعائیں مانگی, حفاظت کی مختلف پریشانیوں کے موقع پر, شیطان سے بچنے کے لیے, وسوسوں کا علاج. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت وسوسے آتے ہیں, ان کے لیے کیا کریں, تو اس کے لیے بھی اس میں دعائیں موجود ہیں, انگلش اور اردو دونوں ورژن ہیں ایاک نستعین کے. پھر اسی طرح رہنمائے حیات, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, چھوٹے چھوٹے ان میں آرٹیکلس ہیں, اور اتحاد ملت یہ بھی موجود ہے. حج اور عمرے پر الحمدللہ آپ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے جس میں سارے احکامات جو ہیں اور دعائیں جو ہیں خاص طور پر مختلف رنگوں میں ساتھ ساتھ دے دی گئی ہیں. تو اگر آپ گلے میں ڈال لیں تو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اسی طرح کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو سوری کرنا مشکل ہو, تو سوری کا کارڈ بھیج دیجیے اور خود پہلے دعا پڑھ لیجیے کہ اے اللہ, جس مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو, قیامت کے دن اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. اسی طرح یہ انگلش میں کتاب ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار مین کائنڈ. تو یہ بھی آپ اپنے نان مسلم فرینڈس کو بھی دے سکتے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے. اور استغفار کے فائدے اور اس کے اوپر بھی یاد دہانی کے لیے اس کا بک مارکر کے طور پر بھی چھوٹے سے کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں. ایک اور یہ کہ انڈیا میں یہ السلام فاؤنڈیشن کے تحت قرآن کلاسز ہو رہی ہیں بامبے میں بیسیکلی. تو آپ کے اگر رشتے دار وہاں رہتے ہیں تو آپ ان کو ان کلاسز کا بتا سکتے ہیں. اس کا پیمفلیٹ آپ کو باہر سے مل جائے گا. چلیے کچھ سوالوں کے جواب ہو جائیں. ہم کسی شخص کے ساتھ لگاتار اچھا سلوک کرتے تھے لیکن وہ لگاتار ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, تو کیا پھر بھی ہم اس سے اچھا سلوک کرتے رہیں؟ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے؟ ہم کرتے رہیں. وہ تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ ہمیں اس کا صلہ کہاں ملے گا؟ ملے گا بھی یا کوئی نہیں ملے گا؟ ملے گا. اس سے ملے گا جو اس سے ہم کر رہے ہیں, اس سے نہیں ملے گا کیونکہ اس کو آتا ہی نہیں کرنا. کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. اللہ تعالیٰ اوپر سے چھت پاڑ کے پھینک دے گی, یہ دیکھو صلہ, یہ لو انویلپ لے لو, تم نے وہ بہت اچھا اس کے ساتھ کیا تھا. ایسا ہوگا؟ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے غیب سے ایسے ایسے راستے کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ صرف اللہ کی خاطر اچھا کرتے رہے. صرف تھوڑے دن کا ٹیسٹ ہے, اور جب وہ راستے کھلنے لگیں گے ایک کے بعد ایک تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اچھا, جب تک آپ کی ہمت استطاعت ہے. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو خاتون بیڈ ریسٹ پر تھی انہوں نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی, تاریخ میں کتاب ہے, یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آتی ہے. کیا دعا مانگنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر وقت درود شریف پہلے اور آخر پڑھا جائے. درود شریف کے بہت سارے فائدے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے, حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں, اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کیا 1/4 کافی ہے, 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو, لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. میں نے عرض کیا آدھا وقت؟
آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا. میں نے عرض کیا 2/3 یعنی 2/3. فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. میں نے عرض کیا کیا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کر دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا. تو آپ نے تو سوال کیا تھا کہ کیا اول و آخر ضروری ہے؟ تو یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ صرف اول و آخر حاضری نہیں لگانی کہ درود شریف ہو گیا بس ہماری دعا محفوظ ہو گئی، کہ درود تو قبول ہوگا ہی. تو یہ بھی آپ اس میں اگر آدھا وقت درود شریف ہی پڑھیں اور آدھا وقت دعا مانگ لیں، یا پھر 1/4 درود شریف پڑھتے رہیں. مثلاً آپ نے اگر 10 منٹ دعا مانگنی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 منٹ درود شریف پڑھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 5 منٹ پڑھ لیں اور 5 منٹ اپنی دعا مانگ لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ صرف درود شریف پڑھ کے اٹھ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی آپ کے سارے معاملات کی خود ٹیک کیئر کر لے گا. ٹھیک ہے. غیر مسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا کریں گے ہم؟ سب سے زیادہ غیر مسلموں کو پیغام کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی تو میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی بات جب سامنے آئے تو فوراً دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی. آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھے اخلاق سے معاملہ کیا. اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ حسن اخلاق سے یا حسن معاملہ کیا. مثلاً ایک شخص آپ کے گھر آیا اور وہ مسلمان نہیں تھا. کون تھا؟ وہ یہودی تھا. آپ نے اس کو کھانا پیش کیا، اس نے خوب کھانا کھایا اور دیا اور کھا لیا. اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور رات اس نے بستر خراب کر دیا اور چلا گیا، بھاگ گیا ڈر کے مارے، لیکن اپنی ایک چیز بھول گیا. آپ جب اٹھے تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو کوسنا شروع کر دیا. ہاں کیا کیا آپ نے؟ یہ کہانی تو سنی ہے نا، سب نے سنی ہوئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے بستر دھویا. جب وہ واپس اپنی تلوار یا کوئی چیز چھوڑ گیا تھا لینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی دھو رہے ہیں اور ماتھے پہ بل بھی نہیں ہے اور اتنے اچھے طریقے سے اس کی چیز بھی لوٹاتے ہیں. وہ وہی مسلمان ہو گیا. کیا آپ چونکہ گھر میں تھا رات بھر تو اس کے سر پہ بیٹھ گئے پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ؟ ایسا تھوڑی کیا آپ نے. اچھا سلوک، زیادتی پر صبر، تکلیف کے جواب میں حسن سلوک. اسی طرح کے بہت سے واقعات ملتے. آپ جاتے تھے بازاروں میں، مختلف جگہوں پر لوگوں سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. خوشخبری سناتے تھے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. اچھا، ہر شخص چاہتا فلاح پا جائے. پھر ایک اور موقع پر جب آپ نے یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے کہا، قریش کو کہا کہ میں ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، بس ایک کلمہ، اگر تم اس کو مان لو عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے. آپ انداز دیکھیے، کتنی خوشخبری ہے، کتنی ہوپ ہے، کتنا بڑا پیغام ہے اس میں. تو اس کے لیے اگر آپ واقعی سچے ہیں اپنے دل میں کہ آپ نے غیر مسلموں کی خیر خواہی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ سیرت کا مطالعہ کیے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سیکھے بغیر آپ دعویٰ کے میدان میں کود پڑیں اور ہر ایک کے ساتھ زور زبردستی کر کے اور کام خراب کر دیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سیکھیے کہ آپ نے کس طرح دعویٰ کا کام کیا تھا. بہت واقعات ہیں اس میں. حکمت پر استقامت کس طرح کرتے ہیں؟ کرتے رہنے سے. جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے تحفے میں ملا یہ لکھی ہوئی اور سالوں وہ میرے سامنے رکھی رہی. سسرال جاتے ہوئے بیٹی کو اگر کوئی یہ نصیحتیں کر دے کہ تمہیں جو نہیں دے گا تم اس کو دینا، جو تم سے کٹے گا تم اس سے جڑنا، جو تمہیں محروم کرے گا، جو تم پر زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دینا، تو اس سے بڑی کوئی اچھی بات ہو سکتی؟ یہ موسٹ نیڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں نا اس وقت. یہ میرے سامنے رہی، سالوں یہ سامنے رہی اور میں اس کو ہر روز تقریباً میری نگاہ سے گزرتی تھی.
تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خوبصورت انداز میں لکھ کے لگا لیں کہیں، یا ان میں سے ایک ایک بات جو آپ سے موسٹ ریلیونٹ ہے، صرف اتنی بات. آپ کے گھر میں کبھی کسی نے شادی کا کارڈ بھیجا؟ کبھی آیا آپ کو شادی کا کارڈ یا کوئی وش کارڈ ملا کبھی آپ کو؟ پھر اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. ان کو پھینکا نہ کریں، ان کو کاٹ لیں، بلکہ سارے ایسے کارڈ اکٹھے کر لیں، ان کو کاٹ لیں. اتنے خوبصورت خوبصورت کارڈ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی سی آلٹریشن کریں، صرف اتنی سی بات، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. پورا کارڈ لیجئے، اس کے اوپر ایک پیارے سے کاغذ پر لکھ کے یہ اسٹک کر کے کہیں آپ ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ لیں. روز دیکھیں، یاد دہانی کرائیں، انشاءاللہ نہیں بھولے گی. اور یہ یاد رکھیے، استقامت جمنا مسلسل کرنے سے آتا ہے. مثلا ایک چھوٹا بچہ جب شروع میں چلنا شروع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے. اس گرنے سے بھی جو چوٹ لگتی ہے اس سے بھی کہتے ہیں پکا ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا، اس طرح پکا ہو رہا ہے بچہ چوٹیں کھا کھا کے، کیونکہ پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد چوٹوں کا اتنا اثر نہیں ہوگا. اب کیا ہوتا ہے، جب وہ چلتا رہتا ہے تو ایک دن بھاگنے لگتا ہے. شروع میں جب ہم بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہم بھی گرتے پڑتے ہیں، لیکن پھر کرتے رہتے وہ ہماری عادت بن جاتی، پھر مشکل نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے رشتے داروں یا لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے جن سے آپ بہت خوش اخلاقی سے ملنا چاہتے ہیں، مگر وہ بظاہر آپ سے خوش ہوتے ہیں، مگر آپ کے پیچھے آپ کے خلاف بہت غلط باتیں کر جاتے ہیں. جیسے آپ کے عزیزوں کو آپ سے بدگمان کرنا، اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. میرا سوال یہ کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان سے کم ملنا شروع کیا جائے، ان کے ساتھ آنا جانا چھوڑ ہی دیا جائے، مگر کبھی سامنا تو صرف سلام اور خیریت پوچھ کر زیادہ بات نہ کریں. کیا یہ درست ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سچویشنل ہے، ہر معاملہ دیکھا جائے گا الگ الگ کہ کتنا وہ سیریس ہے. لیکن ایک حدیث ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے ملتا جلتا رہتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ان سے بالکل کٹ آف کر لیتا ہے، میل جول چھوڑ دیتا ہے. اگر ہمیں ان سے تکلیف پہنچتی تو انہیں بھی تو ہم سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، ممکن ہے نا. پھر یہ بات کہ وہ ہمارے پیچھے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے سنی، کسی نے آ کے بتائی، کیا پتا وہی جھوٹ بول رہا جو بتا رہا ہو آپ کو. ہمارے پاس تو کوئی یقینی چیز نہیں، ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہمارے کان نے نہیں سنا، ہم کیسے یقین کر لیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ ان سے ملیں تو تھوڑی دیر کے لیے ملیں، ملنا جلنا چھوڑے نہیں، اعتدال کے ساتھ اور تھوڑی دیر. دیکھیے زیادہ خرابیاں اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی محبت میں، کسی نفرت میں، کسی تعلق میں، کسی لینے میں، کسی دینے میں. جب حد سے زیادہ کسی ایک شخص کی طرف الٹ جاتے وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ اس کو معاف کر دو جو مجھ پہ ظلم کرے، اور روز اللہ سے دعا کرے. لیکن اگر ہم سے انجانے میں ظلم ہو گیا ہو اور وہ شخص دنیا میں موجود نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو پاسبل نہ ہو کہ معافی مانگی جائے، تو کیا کریں؟ پاسبل کیوں نہیں؟ آج کل کیا مشکل ہے، ٹیلی فون ہے، خط ہے، ای میل ہے، کسی بھی طریقے سے زبانی اگر سامنے جا کے گٹس نہیں ہے بات کرنے کے تو لکھ کے معافی مانگ لیں. یہ سوری کا کارڈ اسی لیے تو بنایا گیا کہ یہ بھیج دیں سوری، بس آپ کے لیے بہت دعائیں، سوری. تو معافی مانگنے میں کیا مشکل ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر فوت ہو چکے ہیں تو اس کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، تو انشاءاللہ معاملہ درست ہو جائے. بعض لوگوں سے آپ کی دشمنی ذاتی نہیں ہوتی، یعنی آپ کے پورے خاندان کے ساتھ اس نے کچھ ذاتی کی ہوتی. ایسے شخص سے جب آپ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر والوں کو شکوہ ہوتا ہے تم مجھ سے جڑ رہے ہو، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں نا، شاید ہم ہی غلط ہیں. آپ کو اپنے ہی گھر والوں کی ناراضگی کا خوف ہوگا، پھر ایسی حالت میں آپ کیا کریں؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ گھر والوں سے بھی بات کریں. کوئی بھی شخص غلطی کرنے کے بعد شیطان نہیں بن جاتا، اس کو ہمیشہ چانس دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اس کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کرتے رہے. گھر والے اگر ناراض ہوں بھی تو تھوڑا ان کو ٹھنڈا کریں، تھوڑا اس کو کہیں کہ وہ گھر والوں سے اچھا کر لے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے زخم ہیل ہو جاتے ہیں. پھر واپس ایک ٹائم دے تھوڑا اور پھر واپس جڑ جائیں. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ اور سوال ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ مختلف سوالوں کے جوابوں کے لیے اگر آپ خود بھی اچھی کتابیں پڑھیں، لیکچرز وغیرہ سنیں، علم کی مجلسوں سے تعلق رکھیں، تو انشاءاللہ
علم کے ساتھ ساتھ حکمت آتی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبيل الدموع سبيل